ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق اللہ العظیم۔ اگر اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنی ہو اور دعا آپ کی فوری قبول ہو جائے اور حاجت اللہ پوری فرمائیں تو یہ دعا پڑھ کے، یہ آیت کریمہ پڑھ کے جب بھی اللہ سے کوئی فرمائش کریں گے، دعا کریں گے تو اللہ رد نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں اور دیگر غزوات میں تشریف لے جاتے تھے تو انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کے سامنے مدد کی دعا کرتے تھے اور اللہ کی مدد شامل ہو جاتی تھی، فرشتوں کا نزول ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں آپ کے ساتھ خصوصی معاونت فرماتے تھے۔ یہ سورہ انبیاء کی آخری آیت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سورہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں پر مبنی سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انبیاء نے کس طرح اللہ سے مانگا اور اللہ نے کس طرح انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا۔ امت کو اللہ سے منسلک کرنے کے لیے سورہ انبیاء ایک بہت آزمودہ عقیدہ ہے کہ آج مخلوق سے انسان مانگتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ مخلوق میری اگر مشکل میں ساتھ دے تو میری مشکلات ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر انسان کا یقین اللہ پہ کمزور پڑ جائے تو پھر مخلوق اس کا کچھ نہیں کر سکتی، اللہ ہی کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے نبیوں کے واقعات اس کے اندر بیان کیے، ایک ایک نبی کا دعا بھی، نبیوں کی دعائیں جو آپ پڑھتے ہیں ہمارے معاشرے میں مرد عورتیں اکثر آیت کریمہ پڑھتے ہیں، یا ایوب علیہ السلام کی دعا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا اور دیگر انبیاء کی، تو وہ اللہ نے سورہ انبیاء میں بیان فرما دی۔ آگے اللہ رب العزت نے آخر میں اس کے یوں کہا اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ۔ اب یہ آپ جو ہے وہ جانتا ہے، آپ جہر میں اونچی آواز سے اسے فریاد کریں، چیخ چیخ کر اسے پکاریں، آپ بات تیز تیز کریں، اللہ جانتا ہے۔ اب یہی تو ایک بڑی چیز ہے، نبی تعارف کراتے تھے اللہ کا تو یہ کہتے تھے کہ اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، آپ آہستہ بولو یا تیز بولو، آپ اپنے دل کے اندر سوچتے ہیں۔ اور واقعات موجود ہیں احادیث کے اندر کہ صحابہ آئے اور آ کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں دل کے اندر کوئی چیز سوچی، اللہ نے نبی علیہ السلام پہ وہ بھی ظاہر کر، تو اس پر جو ہے صحابہ کرام فرمانے لگے بعد میں کہ ہم حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی تنہائی میں ایسی باتیں بہت راز و نیاز کی کرنے سے احتراز کرتے تھے کہ کہیں عرش والا نبی پہ عیاں نہ کر، یعنی بہت سی باتیں عیاں ہو جاتی اور جو امت کی اصلاح کے لیے ہوتی تھی۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، وہ جانتا ہے تم کوئی اونچی بات کرو اونچی آواز سے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، وہ جانتا ہے تم چاہے چھپا لو، تم اپنے دل کے اندر چھپا کے رکھو۔ اب آج کیا ہوتا ہے کہ بعض کا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک غصے میں آ کے غصہ ظاہر کر دیتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے، کچھ کہہ دیتا ہے، بس بات ختم۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اندر پوشیدہ رکھتے ہیں، چہرہ مسکرا کے ملتے ہیں لیکن اندر وہ بہت بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں۔ اب اللہ نے دونوں کا یہاں ذکر کیا، یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، وہ جانتا ہے تم اندر چھپا کے رکھتے ہو یا ظاہر کر دیتے ہو، یہ معنی بھی اس کا ہو گیا۔ دوسرا معنی وہ ہے کہ تم اونچا بولو یا دل میں آہستہ آہستہ بولو، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ یعنی ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ، نبیوں کی جو تعلیمات ہیں، انبیاء کی جو دعوت ہے، انبیاء کا جو مشن ہے، وہ مخلوق کو خالق سے جوڑنا ہے۔
تو یہاں بتا دیا یعلم الجہر جو ہے وہ بھی اللہ، اور یعلم ما تکتمون جو ہے وہ بھی اللہ۔ ہر چیز پوشیدہ رکھو یا اونچا بولو، جانتا اللہ ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اچھا اب نبیوں نے اگلی بات کر دی۔ اب یہ سارے نبیوں پر کی صورت ہے، یہ نبی صورت نہیں ہے، صورت کا نام کیا ہے؟ انبیاء، انبیاء، اور اس کے آخر میں اللہ بات کر رہا ہے۔ اور آخری جو بات ہوتی ہے نا، جب تقریر کوئی کرتا ہے تو تقریر میں آخر میں پچھلا پورے بیان کا لب لباب ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی آپ سٹوری لکھتے ہیں یا قصہ سناتے ہیں تو آخر میں اس کا خلاصہ ہوتا ہے، یعنی اینڈ ہو رہا ہے، اب چیز سمجھ آ جائے بندوں کو۔ اللہ نے جو اتنا لمبا ایک نقشہ کھینچا سورہ انبیاء کے اندر، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اب اس کے بعد اللہ واقعات ابراہیم علیہ السلام کا کیسا مفصل بیان کیا، پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں اللہ نے کہا یاد رکھو، اللہ نے نبیوں کی بات بتائی، وَإِنْ أَدْرِي ہمیں نہیں پتا، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے اس بات کو۔ جانتا کون ہے؟ اللہ جانتا ہے، یعنی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والی ذات، مغیبات کو جاننے والی ذات، غیب کی خبروں کو جاننے والی ذات صرف کون سی ہے؟ اللہ کی۔ تو اب انہوں نے کہا وَإِنْ أَدْرِي مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم، میں اس بات کو نہیں جانتا۔ نبی بتا رہے ہیں کہ لعلہ، یہ جو آپ پر ہو رہا ہے نا مسئلہ سارا، کہ آپ کو ڈھیل مل رہی ہے، آپ کو ایک دم اوپر سے پکڑ نہیں آ رہی، ایک دم عذاب نہیں آ رہا، آپ کی شکلیں تبدیل نہیں ہو رہی، آپ پہ پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی، آپ پہ جو ہے مینڈکوں کی بارش، خون کی بارش جو پہلے ہو چکی ہے، اب یہ اللہ نہیں کر رہا، تو اس کی وجہ کچھ تو ہے نا۔ آپ کہتے ہیں جی ہم تو گناہ بھی کر رہے ہیں، ہم تو نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے کوئی ہم پر پکڑ نہیں ہے، تو وہ کافر ساری دنیا کے 6 ارب کافر ہیں اس وقت دنیا میں، اور وہ موج کی زندگی کا گزار رہے ہیں، مست زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ اب ہم تو ٹینشن میں ہیں نا، ابھی ہم نے وضو کرنا ہے، ظہر کی نماز پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، ابھی مغرب پڑھ کے ہم فارغ ہوئے، ابھی ہمارے ذہن پر ہے ہم نے ڈیوٹی ہے ہماری، ہر وقت ساتھ ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، عشاء پڑھ کے بے فکر نہیں ہے، فجر بھی پڑھنی ہے، پھر ظہر بھی پڑھنی ہے، اچھا ہم نے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ سب چیزیں دیکھنی ہے، ہم نے یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اچھا یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، قیدیں ہیں نا۔ اب کافروں کے ملکوں میں جائیں آپ دیکھیں، اب میں تو دیکھتا ہوں جا کر، انہیں کوئی قید نہیں، وہ بالکل آزاد ہے، مرضی ہے، جو چاہے دل کپڑے پہنے نہ پہنے، جو گوشت ملتا ہے کھا لیں۔ ہم تو پہلے دیکھتے ہیں حلال ہے یا نہیں، وہ جو گوشت ہے کھا لو، جو ملتا ہے کھا لو، جس کے ساتھ گھومنا ہے گھوم لو۔ اب یہ ان کو آزاد ہے، ان کے اوپر کوئی قید نہیں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں جب ان کو، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان اور ہمارے پہ اتنی پابندیاں، اور وہ کافر اور موج میں بھی ہیں، مستی میں بھی ہیں، اور پابندی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے یہ یہاں بتا رہا ہے کہ فرمایا نبی کہتے تھے ان کو جب مستیوں میں دیکھتے تھے، تو آج جو مسلمان مستی میں پڑا ہوا ہے اس کے لیے بھی دعوت فکر ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي مجھے نہیں پتا، لَعَلَّهُ شاید کہ یہ جو آپ کو کیفیت نظر آ رہی ہے آزادی کی اور موج مستی کی، یہ فتنۃ لکم، یہ تمہارے لیے جو ہے نا آزمائش ہو، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر کلمے کے موت دینا چاہتے ہیں، بغیر توبہ کے موت دینا چاہتے ہیں، بغیر ہدایت پہ آئے موت دینا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ جس آدمی کو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم باغی دیکھو، نافرمان دیکھو، اور موج مستی میں رزق میں دیکھو کہ پیسہ بھی بہت ہے ہر چیز، تو یقین کر لو کہ یہ بغیر توبہ کے دنیا سے جائے گا۔ تو اب یا فرمایا اس میں 2 باتیں ہیں کہ فتنۃ لکم، یا تو تمہارے لیے آزمائش ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، یا ڈھیل ہے، تمہیں ڈھیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھینچنا چاہتا ہے ایک دم، کہ تم فائدہ اٹھاؤ ان چیزوں سے، پھر ایک دم تمہاری رسی کھینچے گا، پھر تمہیں ایسی جھٹکا پڑے گا کہ تمہارا بچے گا کچھ نہیں۔ اور ایسے ہوتا ہے، اللہ دکھاتے بھی ہیں۔ جب یہ ساری باتیں کی تو قال، پھر نبیوں نے کہا، نبی نے کہا قال ربی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، رب احکم بالحق، ہمارے اور ان کے درمیان بس اب فیصلہ کر حق کے ساتھ۔ یہ بہت آگے باتیں کر چکے ہیں، یہ بار بار دین والوں کو، شریعت والوں کو، کتاب والوں کو، قرآن والوں کو یہ باتیں سناتے ہیں۔ آج کے معاشرے میں جیسے لوگ کرتے ہیں علماء کو، دین والوں کو تبرہ، ان پہ باتیں
یہ کیا، یہ کیا، یہ حلیہ کیا، یہ سٹائل کیا، یہ بات کیا، یعنی وہ حقیر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ دین والوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ویلیو رکھی ہے۔ نبیوں کے ساتھ بھی لوگ ایسا سلوک کرتے تھے۔ تو اب نبی نے کہا رب احکم بالحق، اللہ ہمارے درمیان اب فیصلہ کر دے۔ اب کس طرح کہا؟ اب وہ اللہ نے آخر میں بتایا وربنا، اور ہمارا جو رب ہے نا، الرحمن، وہ رحمان ہے، رحمان۔ اب کل مولانا طارق جمیل صاحب نے میرے گھر میں یہاں ڈی ایچ اے میں رحمان پہ ہی پورا بیان کیا، اور ابھی آ جائے گا انشاءاللہ چینل پہ ہمارے کل یا پرسوں، کہ پورا رحمان کو کھولا۔ اب یہاں وہ لفظ ہے وربنا، ربنا الرحمن، کہ وہ رب، ہمارا جو رب ہے الرحمن ہے، یعنی اتنا معاف رحم کرنے والا ہے کہ وہ تو غلطیاں دیکھ کے بھی پردہ ڈالتا ہے، وہ تو گناہوں میں لت پت کو بھی کہتا ہے بس توبہ کر لے، تو موت کے قریب ہے، تو نے گندا ہو چکا ہے 70 سال کے گناہوں میں، بس ایک بار کہہ دے استغفر اللہ، تیرے 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یعنی وہ رب ہمارا رحمان ہے۔ المستعان، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، علی ما تصفون، جو اس کی صفات ہے۔ اب یہ الفاظ جو ہے، نبی علیہ السلام بدر میں گئے، انہی الفاظ کے ساتھ دعا کی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے غزوات میں یا کسی بھی معرکہ میں، تو اللہ کی مدد لینے کے لیے یہ جملہ پڑھتے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی باطل سے آپ کا ٹاکرا ہو جائے، جیسے عدالت میں آپ کو کوئی باطل مل جائے، چاہے آپ کو کسی بھی نشست میں، آپ کسی بھی محکمے میں جاتے ہیں، کسی ادارے میں جاتے ہیں، یا آپ کے اوس پڑوس میں کسی بھی جگہ غلط آپ کو ٹکر جاتا ہے اور آپ اللہ کی مدد لینا چاہتے ہیں اور کوئی اپنی دعا قبول کرانا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد، فوری نصرت، اللہ کی غیبی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قرآن کی دعا، نبیوں کی دعا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستجاب دعا جو اللہ نے سورہ انبیاء کے آخر میں بیان فرمائی، وہ پڑھ کے جب بھی دعا کریں گے اللہ غائب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ اب وہ دعا کے الفاظ دیکھیے، فرمایا وہ جب آپ کو حاجت آئے، کوئی مشکل آئے، تو آپ اس کو یہاں سے بالکل لاسٹ میں ہے، آیت نمبر 112 ہے، آخری آیت ہے سورہ انبیاء کی، ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ آپ بچنا جملہ پڑھیں 313 بار اور پڑھ کے 11 دن تک دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، وہ کام اللہ تکمیل تک پہنچا دے گا، وہ حاجت پوری کر دے گا۔ یہ اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہے دعا، اور یہ دعا سارے نبیوں کی دعاؤں کا نچوڑ ہے، سارے نبیوں کی دعاؤں کا گلدستہ ہے۔ تو آپ جب اس کو پڑھیں گے، جب بھی دعا کریں گے، وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اب اس کو بار بار پڑھیں، ویسے بھی پڑھتے رہیں گے۔ آپ کہیں عدالت میں جاتے ہیں، کسی بھی تھانے کچہری میں جاتے ہیں، کسی بھی ایسی جگہ جہاں آپ کو مشکل پیش آنی ہے، آپ یہ پڑھتے جاتے ہیں، اللہ وہاں خصوصی مدد، نصرت آپ کے ساتھ کرتا چلا جائے گا، اور آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ کے گرد ایک حصار ہے بڑا، اور ایک بہت طاقت آپ کو فیل ہوگی، وہ غیبی طاقت اللہ کی۔ اللہ کس کے ذریعے مدد کراتا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوقات ہیں، ہر چیز اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔